ربیم آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہر قابل ذکر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا ان اسلامی شاعر میں سے ہے جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر وہ اہم کام جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ ناقص اور ادھورا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر قابل ذکر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ سے کام شروع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، بلکہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے ذرا پہلے اور وہاں سے نکلنے کے فوراً بعد، کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، جوتے پہنتے وقت، کوئی کتاب پڑھتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، اپنے روزگار کا کام شروع کرنے سے پہلے، کسی سے کوئی نیا معاملہ کرنے سے پہلے، غرضے کے ہر حالت میں بسم اللہ شروع کرنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح خواتین جب کھانا پکانا شروع کریں تو اس وقت بسم اللہ پڑھیں۔ کھانے میں کوئی چیز ڈالیں تو بسم اللہ پڑھ کر ڈالیں۔ کھانا چننے کے لیے نکالیں تو بسم اللہ پڑھ کر نکالیں۔ کوئی کپڑا سینا یا بننا شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں۔ بچے کو کپڑے پہنائیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہنائیں اور اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا سکھائیں۔ اس طرح اپنے روزمرہ کے کاموں کو بسم اللہ سے شروع کرنا اپنے معمولات میں شامل کر لیا جائے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں محنت اور دشواری کچھ نہیں، اور ذرا دھیان دینے سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بلکہ اس عمل کی برکت سے یہ سارے کام جو بظاہر دنیاوی کام نظر آتے ہیں بذات خود عبادت بن جاتے ہیں۔ ایک کافر بھی دنیا کے کام انجام دیتا ہے اور ایک مومن بھی، لیکن دونوں میں اتنا زبردست فرق ہے کہ کافر غفلت کی حالت میں یہ سب کام کرتا ہے اور مومن بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کر کے گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کام کی تکمیل ممکن نہیں، اور اس اعتراف کے نتیجے میں اس کے دنیا کے سارے کام بھی دین کا ایک حصہ اور عبادت بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو سلام کرنا بھی ان اسلامی شاعر میں سے ہے جن سے ایک مسلمان کی شناخت ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ خاص طور سے کسی مسلمان کو سلام کی ابتدا کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب تر وہ شخص ہے جو لوگوں کو سلام کرنے کی ابتدا کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انہی لوگوں کو سلام کیا جائے جو جان پہچان والے ہوں، بلکہ جن کو انسان پہچانتا نہ ہو لیکن ان کا مسلمان ہونا معلوم ہو، ان کو سلام کرنا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمان کے لیے کون سے اعمال بہتر ہیں، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ان میں یہ بھی تھا کہ لوگوں کو سلام کرنا چاہیے، تم انہیں پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کبھی کبھی وہ گھر سے باہر صرف اس غرض سے نکلا کرتے تھے کہ جو مسلمان ملے گا اسے سلام کریں گے اور اس طرح ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کثرت سے سلام کیا جائے۔ ہر نظر آنے والے شخص کو سلام کرنا مقصود نہیں، کیونکہ عملاً ایسا ممکن بھی نہیں ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ جب کوئی شخص باہر سے آئے تو گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، بیٹے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو ان کو سلام کرو، یہ عمل تمہارے اور تمہارے گھر والوں دونوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ بلکہ اگر کسی خالی گھر میں داخل ہو تو اس وقت بھی سلام کرنا چاہیے اور نیت یہ کی جائے کہ یہ سلام فرشتوں کو کیا جا رہا ہے۔ حدیث میں اس بات کی بھی ترغیب آئی ہے کہ سلام واضح الفاظ میں اس طرح کیا جائے کہ وہ سمجھ میں آئے، اور اگرچہ سلام کی سنت صرف السلام علیکم کہنے سے ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی بڑھا دیا جائے تو زیادہ ثواب ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم کہہ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 10، یعنی سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں حاصل ہوئی۔ پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 20، یعنی سلام کرنے والے کو 20 نیکیاں ملی۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر فرمایا 30، یعنی انہیں 30 نیکیوں کا ثواب حاصل ہوا۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلام کرنا اس وقت سنت ہے جب کوئی شخص اپنے کسی کام میں مشغول نہ ہو اور یہ اندازہ ہو کہ سلام کرنے سے اس کے کام میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس کے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو ایسے وقت میں سلام کرنا درست نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص تلاوت یا ذکر کر رہا ہے یا کسی مریض کی تیمارداری میں مشغول ہے یا مطالعہ کر رہا ہے یا کسی اور ایسے کام میں لگا ہوا ہے جس میں توجہ ہٹنے سے کام کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے سلام کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مجمع سے خطاب کر رہا ہے اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں تو ایسے میں بھی بولنے والے یا سننے والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر لوگ خاموش بیٹھے ہوں اور کوئی شخص ان کے پاس سے گزرے یا مجلس میں بیٹھنا چاہے تو بس ایک مرتبہ سلام کر لے اور حاضرین میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے تو سلام کی سنت اور سلام کے جواب کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ سلام کا آغاز کرنا سنت ہے، لیکن کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سلام کا جواب نہ دے تو گنہگار ہوگا۔ اسی طرح جب کسی کا خط آئے اور اس میں السلام علیکم لکھا ہوا ہو تو پڑھتے وقت ہی سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ سامعین، بیمار شخص کی عیادت یعنی بیمار پرسی بھی بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں بیمار پرسی بھی داخل ہے۔ بعض فقہا نے اسے واجب تک کہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے تو وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت کسی کی عیادت کو جاتا ہے تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ اپنے ملنے جلنے والوں میں سے کسی کی بیماری کی اطلاع ملتی تو اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عیادت کے آداب میں سے ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال پوچھا جائے، بشرطے کہ ہاتھ رکھنے یا حال پوچھنے سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہ حال پوچھنا چاہیے۔ ایسے میں وہاں موجود تیمارداروں سے خیریت دریافت کر لینا کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو دیکھ کر یہ بھی ارشاد فرماتے تھے لا باس طہورا انشاءاللہ، تمہارا نقصان نہ ہو، یہ بیماری انشاءاللہ تمہارے لیے پاکی کا موجب ہوگی۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں جتنی فضیلت بیمار پرسی کی بیان کی گئی ہے اس سے زیادہ تاکید اس بات کی گئی ہے کہ اپنے کسی عمل سے مریض کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ جس عیادت سے بیمار یا تیمارداروں کو زحمت اٹھانی پڑے اس سے ثواب کی بجائے گناہ کا شدید خطرہ ہے۔ چنانچہ اگر مریض کے لیے کسی شخص سے ملاقات مضر ہو تو ایسے میں ملاقات پر اصرار کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایسے میں باہر سے حال معلوم کر کے آ جانے اور دعا کرنے سے
عیادت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر مریض کا دل خوش کرنا مقصود ہو تو تیمارداروں سے کہہ دیا جائے کہ وہ کسی مناسب وقت پر مریض کو اطلاع کر دیں کہ فلاں شخص آپ کی عیادت کے لیے آیا تھا اور آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے بلکہ مختصر عیادت کر کے چلا آئے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے اکثر مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ البتہ جس بے تکلف شخص کو خود مریض اپنی تسلی کے لیے بٹھانا چاہے اس کے بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عیادت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب بھی نہایت ضروری ہے۔ ایسے وقت میں عیادت کو جانا درست نہیں ہے جب مریض کے آرام میں خلل آئے، لہذا تیمارداروں سے پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ عیادت کا مناسب وقت کیا ہوگا۔ کسی مسلمان کے مرنے پر اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور جنازے کے ساتھ قبرستان جا کر تدفین میں شرکت کرنے کی بھی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے، بلکہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا حق قرار دیا ہے کہ اس کے مرنے پر نماز جنازہ میں شرکت کی جائے اور جنازے کے ساتھ قبرستان جایا جائے۔ اگرچہ نماز جنازہ میں شرکت اور جنازے کے ساتھ قبرستان جانا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ ایسا کر لیں تو باقی مسلمانوں سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وہ جنازے میں شرکت نہ کرنے سے گنہگار نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی شرکت کرے تو اس کا بہت ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جنازے میں نماز پڑھے اس کو 1 قرات ملے گا، اور جو اس کے پیچھے جائے یہاں تک کہ اس کی تدفین مکمل ہو جائے تو اس کو 2 قرات ملیں گے، جن میں سے ایک احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتوں اور وہاں ملنے والے اجر و ثواب کا چونکہ دنیا میں صحیح تصور ممکن نہیں ہے اور نہ ان کی تعبیر کرنے کے لیے انسان کے پاس صحیح الفاظ ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی سمجھ سے قریب لانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو دنیا کے معاملات میں رائج اور مشہور ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی شرکت کے ثواب کو قرات سے تعبیر فرمایا ہے، جو سونے چاندی کا ایک وزن ہوا کرتا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اسے دنیا کے قرات کی طرح نہ سمجھا جائے، وہ اپنی عظمت میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے پر ثواب الگ ہے اور جنازے کے ساتھ جا کر تدفین میں شرکت کا ثواب علیحدہ ہے، اور دونوں بڑے عظیم ثواب ہیں۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، جو شخص جنازہ اٹھنے سے پہلے میت کے گھر جائے اس کو 1 قرات ملے گا، پھر اگر جنازے کے پیچھے چلے اسے 1 اور قرات، پھر اگر وہ اس پر نماز پڑھے تو 1 اور قرات، اور پھر اگر تدفین تک انتظار کرے تو 1 اور قرات، جس کے معنی یہ ہے کہ چاروں اعمال الگ الگ نیکیاں ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر علیحدہ ثواب ہے اور ہر ثواب بہت عظیم ہے۔ نماز جنازہ میں بہت سے لوگ رسم شریک ہوتے ہیں، اس شرکت میں رسم کی پابندی کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس پر بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔